دکان کی کمائی والے پیسے جن کیوں چرا لیا کرتا تھا؟ کیا وہ ان پیسوں سے کوئی چیز خرید سکتے تھے؟ کیا ان کی کمیونٹی میں بھی یہی نوٹ چلتے ہوں گے؟ دیکھیے آج کی سٹوری میں۔ ایک علاقے میں ایک دکان تھی، بہت پرانی اور قدیم، جو سالوں سے بند پڑی تھی۔ میرے ایک دوست نے وہ دکان کرائے پر لے لی۔ دکان کا مالک دکان سے کافی دور رہتا تھا۔ میرے دوست نے اس دکان میں روٹیوں کا تندور لگایا۔ دکان کی یہ خاصیت تھی کہ وہ دکان شروع میں تو بہت اچھی چلتی تھی، مگر ایک دم کام بہت سلو ہو جاتا تھا۔ میرے اس دوست نے وہ دکان اچانک چھوڑ دی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ اتنے زیادہ کام چلنے کے باوجود پیسے نظر ہی نہیں آتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی پیسے چرا لیتا ہے یا نکال لیتا ہے، اور صبح جب میں یہ دکان کھولتا تو ایسے لگتا جیسے رات بھر یہاں کوئی رہتا ہے، مگر میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد وہ دکان اور کافی لوگوں نے بھی کرائے پر لی، پر 2 یا 3 مہینے کے بعد ہر کوئی وہ دکان خالی کر دیتا تھا۔ ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ اس دکان میں سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، اور ہر رات دکان بند ہونے کے باوجود صبح ایسا لگتا تھا جیسے رات سے لے کر صبح تک پوری فیملی یہاں پر رہتی ہے۔ صبح آ کے دکان کے حلیے سے کچھ ایسا ہی لگتا تھا، سب چیزیں بکھری پڑی ہوتی تھیں۔ خیر ہم 4 بھائی ہیں، میں تیسرے نمبر پہ ہوں۔ میرا ایک بھائی شیف ہے جو کوکنگ کا کام کرتا ہے، اس کا بہت بڑے پیمانے پہ کام تھا۔ انہوں نے ایک دن مجھ سے مشورہ کیا کہ یار آصف، وہ شہر والا پکوان سینٹر بہت دور پڑتا ہے، یہ جو اپنے قریب دکان ہے وہ ہم کیوں نہیں لے لیتے؟ گھر کے نزدیک ہو جائے گی اور ٹائم سے ہم گھر بھی واپس آ جایا کریں گے۔ میں نے بھائی کو صاف شفاف منع کر دیا کہ نہیں، یہ دکان ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں لیتے۔ بہت منع کیا، پر بھائی ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ میرے بہت منع کرنے کے باوجود بھائی نہیں مانے۔ ہم نے وہ دکان رینٹ پر لے لی۔ شروع میں بہت اچھا کام چلا۔ کاؤنٹر پر میں خود ہی بیٹھتا تھا اور بھائی کھانا بناتے تھے، اور ہم نے کام کے لیے 3 لڑکے بھی ہائر کر لیے تھے۔ ہم وہاں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کا کھانا بناتے تھے اور حلیم بریانی بھی بیچتے تھے۔ بہت اچھا کام چلا اور ہم لوگ بہت خوش تھے کہ بہت اچھا کام چل رہا ہے، پر جب گھر جا کر حساب کرتے تو ہمارے مال کے حساب سے بھی پیسے کم ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے ہم بہت پریشان تھے، لیکن باہر کے لوگ دیکھتے تھے کہ یار ان کا تو بہت اچھا کام چل رہا ہے، پر ہماری کمائی بالکل بھی نہیں ہو رہی تھی۔ ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ کبھی کوئی بیمار ہو جاتا، کبھی کوئی۔ 3-4 مہینے تک یہ چلتا رہا۔ ایک دن اچانک ایک لڑکے نے کام چھوڑ دیا، وہ بھاگ گیا۔ اس کو دیکھ کر دوسرے لڑکے بھی باری باری بھاگ گئے۔ اب بس میں اور بھائی ہی رہ گئے تھے دکان پر۔ میں ایک دن اس لڑکے کے گھر گیا جو ہماری دکان پر کام کیا کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ بہت اصرار کرنے کے بعد اس کے ماں باپ نے اسے راضی کیا، تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا، دکان کیوں چھوڑ دی اچانک؟ اس نے کہا آصف بھائی، اس دن جب میں رات کو پکوان سینٹر پانی بھرنے کے لیے گیا، ہمارے علاقے میں اکثر رات 2 بجے کے بعد پانی آتا ہے۔ اس نے بتایا جب میں پانی بھرنے کے لیے گیا تو ساری دکانیں بند تھیں۔ میں نے پکوان سینٹر کھولا اور آدھا شٹر گرا دیا، موبائل فون کی لائٹ آن کی اور دکان کے اندر گیا۔ پانی سلو آتا ہے، اس لیے میں نے موٹر آن کی اور شیف والے بستر پر لیٹ گیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا خوفناک شکل کا لمبا سا آدمی اور 2 چھوٹے بچے، وہ بھی خوفناک شکل کے تھے، اور ایک عورت نما چڑیل میرے چاروں طرف کھڑے ہو گئے اور میرا گلا پکڑ لیا اس جنات جیسے آدمی نے۔ میں بہت چیخا چلایا اور میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، اور اس نے مجھے کہا اگر اپنی نسلیں بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، اور یہی بات اپنے مالک کو بھی بتا دینا۔ انہوں نے مجھے بری طرح سے مارا اور کہا اس دکان میں میرا خون ہے، یہ دکان میری ہے، جس نے مجھے مار کر اس دکان پر قبضہ کیا تھا اسے تو میں نے مار ڈالا، اور اس کے پورے خاندان کو بھی میں نے ختم کر دیا ہے۔ یہ دکان میں نے بہت محنت سے بنائی تھی، مگر انہوں نے میری دکان پر قبضہ کر لیا۔ یہ دکان میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، میں سب کو مار ڈالوں گا۔ میں نے اپنا فیس انہی کی طرف رکھتے ہوئے بیگ چلنا شروع کر دیا اور دکان سے باہر نکل آیا اور پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے آ کر اپنے بھائی کو یہ ساری بات بتائی تو بھائی نے کہا اتنا سارا پیسہ لگا ہوا ہے اس دکان پر،
सामान से भरी पड़ी है हमारी दुकान, एकदम इसको कैसे छोड़ दें। हम इस दुकान का किसी आमिल से हल करवाते हैं। एक रात मैं और वो आमिल साहब वहाँ रुके ये देखने के लिए कि क्या माजरा है। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। दुकान में मैं और आमिल साहब थे। अचानक वही हुआ, एक जिन्नात जैसी खौफनाक शक्ल, 2 खौफनाक शक्ल के बच्चे और एक चुड़ैल हाजिर हो गया। जैसे ही वो जिन और चुड़ैल और 2 खौफनाक बच्चे हाजिर हुए तो उन्होंने आमिल साहब पर हमला करने की कोशिश की, पर आमिल साहब मुसलसल कुछ पढ़ते जा रहे थे और इन पर फूंकते जा रहे थे। उस जिन का हमला नाकाम जा रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और ऐसा लग रहा था मेरे पास ज़ुबान ही नहीं है। आमिल साहब ने इनसे कहा, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जिसने तुम्हारे साथ जुल्म किया था तुमने उसे मार दिया है, अब और बेगुनाह लोगों को क्यों तंग कर रहे हो। उस जिन ने कहा, ये मेरी दुकान है, बहुत मेहनत से बनाई है मैंने, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ ही रहूँगा। जो भी ये दुकान लेगा मैं उसे मार दूंगा। डर के मारे मेरे तो पसीने निकले जा रहे थे। वो चारों अब आमिल साहब से चिपक गए, मगर आमिल साहब पर उनका कोई असर ही नहीं हुआ। मगर आमिल साहब के सारे कपड़े खून से भर गए, यहाँ तक कि मेरी दुकान भी पूरी खून से भर गई। आमिल साहब ने इनके ऊपर दम की हुई मिट्टी और राख छिड़कनी शुरू कर दी। अब वो हाथ जोड़कर माफ़िया मांगना शुरू हो गए थे, मगर आमिल साहब अपने गिर्द एक सर्कल बनाकर काफ़ी देर कुछ पढ़ते रहे। अब वो सब के सब ज़मीन पर गिर गए और कहा, खुदा के लिए इस अमल को रोक दें, हम कभी वापस नहीं आएंगे। मगर आमिल साहब ने वो अमल जारी रखा और वो सारी ज़िंदगी के लिए गायब हो गए। 3-4 दिन बाद जब हमने उस दुकान की सफाई की तो दुकान के एक कॉर्नर में बड़ा सुराख था। इसे मैंने खोदा तो इसमें बहुत सारे पैसे पड़े थे। फिर मुझे याद आया कि कई बार दुकान से पैसे गायब हो जाते थे, शायद वो यहीं पर तो नहीं छुपाते थे। मैंने वो सारे पैसे निकाल कर चैरिटी में दे दिए और आमिल साहब का शुक्रिया अदा किया। आज अल्लाह का शुक्र है मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और अब इस दुकान में किसी भी किस्म की पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखने में नहीं आई। सब कुछ अच्छा चल रहा है। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए, और इसी तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद हफीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।